حدیث ہے، حدیث نمبر 469۔ حضرت ابی وائل فرماتے ہیں میں آپ کے پاس آیا تو میں نے ان لوگوں کے متعلق پوچھا جن کو حضرت علی نے قتل کیا تھا۔ میں نے کہا ان کا خون کیوں بہایا تھا، ان کا خون کیوں مباح کیا تھا، اس لیے ان کو اس طرف سے دعوت دی گئی، یا ان کو خون کیوں بہا، کس وجہ سے ان کا خون کو مباح کیا گیا۔ فرمایا جب شام میں مقام صفین پہ جنگ لڑی جا رہی تھی تو حضرت معاویہ اور ان کے ساتھیوں نے ہیلا سے ان کو بچایا تھا۔ ان کو حضرت عمر بن عاص نے فرمایا میری طرف سے محصب بھیجیں، یعنی اللہ کی قسم ہم ان کو تمہاری طرف واپس نہیں کریں گے۔ ایک آدمی آیا قرآن اٹھائے ہوئے اور آواز دینے لگا ہمارے اور تمہارے درمیان کتاب ہے، کیا آپ نے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا جن کو ہم نے کتاب کا حصہ دیا ہے؟ حضرت علی نے فرمایا جی ہاں، ہمارے اور تمہارے درمیان کتاب اللہ ہے، لیکن ہم تم سے اس سے زیادہ حقدار ہیں۔ خوارج آئے، ان کا نام ہم نے اس دن قرار رکھا ہوا تھا۔ وہ تلواریں اپنے کندھوں پہ اٹھائے ہوئے تھے، کہنے لگے اے امیر المومنین، کیا آپ ان لوگوں کی طرف چلنے والے نہیں کہ ہمارے اور ان کے درمیان کتاب اللہ کا فیصلہ ہو جائے؟ سہیل بن دیف اٹھے اور فرمایا لوگوں تم نے اپنے اوپر بہتان لگوا لیا ہے، بے شک ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے حدیبیہ کے مقام پہ، اگر ہم نے لڑائی دیکھی تو ہم لڑے۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور مشرکین کے درمیان صلح کا دن تھا۔ حضرت عمر بن خطاب آئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم حق پہ نہیں ہیں اور یہ باطل پہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں نہیں؟ حضرت عمر نے عرض کی کیا ہمارے مقتول جنت میں اور ان کے مقتول جہنم میں نہیں جائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیوں نہیں؟ حضرت عمر نے عرض کی بس کس طرح ہم اپنے دین میں کمزوری دکھائیں اور لوٹ جائیں اور ہمارے اور ان کے درمیان اللہ کوئی فیصلہ نہ کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابن خطاب، میں اللہ کا رسول ہوں، مجھے اللہ کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ حضرت عمر چلے اور صبر نہ کر سکے، غصے کی حالت میں تھے، یہاں تک کہ حضرت ابو بکر کے پاس آئے، عرض کی اے ابو بکر، کیا ہم حق پہ اور وہ باطل پہ نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا کیوں نہیں؟ فرمایا کیا ہمارے مقتول جنت میں اور ان کے مقتول جہنم میں نہیں جائیں گے؟ آپ نے فرمایا جی ہاں۔ عرض کی بس کس بات پہ ہم اپنے دین میں کمزوری دکھا کے واپس چلے جائیں اور ہمارے اور ان کے درمیان اللہ کوئی فیصلہ صادر نہ فرمائے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے ابن خطاب، وہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ انہیں کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا۔ فتح کے بعد ایک آدمی حضرت عمر کی طرف بھیجا، آپ نے ان کو پڑھایا۔ عمر نے عرض کی یا رسول اللہ، کیا وہ فتح ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی ہاں۔ حضرت عمر خوش ہوئے اور آپ اور لوگ واپس آئے، پھر ان کو ہروا کی طرف نکال دیا، یعنی خوارج کا گروہ 10,000 لوگوں پہ مشتمل تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی طرف بھیجا، ان کو اللہ کی قسم دی، انہوں نے انکار کیا۔ ان کے پاس ساسا بن سوہان آئے، ان کو قسم دی، فرمایا تم اپنے خلیفہ سے کس بات پہ جنگ کرتے ہو؟ انہوں نے کہا فتنے کے ڈر کی وجہ سے۔ حضرت علی نے فرمایا اس سال جلدی نہ کرو، اس آنے والے سال فتنے کی ڈر کی وجہ سے وہ واپس چلے گئے۔ انہوں نے کہا چلی گئی اس پہ جس پہ ہم آئے تھے، اگر علی فیصلہ قبول کر لیتے ہم ان سے لڑتے، اس طرح وہ ہمیں صفین کے دن لڑے ہیں، اگر ہم توڑ دیتے تو وہ ہم سے لڑیں گے۔ وہ چلے یہاں تک کہ نہروان پہنچے، ان میں سے ایک فرقہ جدا ہوا، وہ لوگوں کو ہدایت کرتے۔ ان کے ساتھیوں نے کہا تمہارے لیے ہلاکت ہو اس پہ جو ہم علی سے جدا ہوئے۔ یہ بات علی تک پہنچی، آپ کھڑے ہوئے لوگوں کو خطبہ دیا، فرمایا تم کیا خیال کرتے ہو، کیا ہم شام چلے جائیں یا ان کی طرف واپس چلے جائیں جو اپنے گھروں میں ہیں؟ بلکہ ہم اس طرف واپس جاتے ہیں۔ ان کو ان کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لوگوں کے اختلاف کے وقت ایک فرقہ نکلے گا، ان کو قتل کرنے والا 2 گروہوں میں زیادہ حق پہ ہوگا۔ ان کی نشانی ان میں سے ایک آدمی ہوگا، اس کا ہاتھ عورت کی بستان کی طرح ہوگا۔ وہ چلے یہاں تک کہ نہروان تک پہنچے، انہوں نے سخت جنگ کی۔ حضرت علی کے گھوڑے ان پہ کھڑے ہی ہوئے۔ حضرت علی کھڑے ہوئے اور فرمایا اے لوگوں، اگر تم لڑتے ہو میرے لیے اللہ کی قسم میرے پاس تم کو بدلہ میں دینے کے لیے کچھ نہیں، اگر تم لڑتے ہو اللہ کے لیے تو یہ تمہارا فعل نہیں ہوگا۔ لوگوں نے ایک بار اس پہ ہلہ بول دیا، ان کو چہروں کے بل لٹا دیا۔ حضرت علی نے فرمایا
ان میں ایک آدمی کو تلاش کرو۔ لوگوں نے تلاش کیا، اس کو نہیں پایا، یہاں تک کہ بعض نے کہا ہم سے علی ابن طالب نے ہمارے بھائیوں سے دھوکہ کیا، یہاں تک کہ ہم نے ان کو مارا۔ حضرت علی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اپنے سواری منگوائی، اس پہ سوار ہوئے اور چلے یہاں تک کہ اس جگہ پہ آئے، یہاں ایک دوسرے کو قتل کیا تھا۔ ان کے پاؤں سے بچھانے لگے، یہاں تک کہ ایک ایک آدمی کو اس کے نیچے پایا، وہ ان کے نیچے تھا۔ حضرت علی نے کہا اللہ اکبر، اور خوش ہوئے، لوگ بھی خوش ہوئے اور واپس آئے۔ حضرت علی نے فرمایا میں اس سال جہاد نہیں کروں گا۔ آپ کوفے کی طرف چلے گئے، وہاں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر دیا گیا۔ حضرت امام حسین خلیفہ بنے اور اپنے باپ کے طریقے پہ چلے، پھر آپ نے بیت معاویہ کی طرف بھیجا۔ اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کیجئے، اس ویڈیو کو لائک کیجئے۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ حاضر ہوں گا۔ اللہ